اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 72۔ وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفساً ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ پس تم جھگڑنے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرج خارج کرنے والا یعنی ظاہر کرنے والا تھا، ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے ضرب لگاؤ اس کو، بِبَعْضِهَا اس کے بعض حصے کے ساتھ، كَذَلِكَ اسی طرح یحیی اللہ الموتى زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، یحیی حیات سے ہے اور الموتى مردوں کو کہتے ہیں، زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَیُریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو، رؤیت دکھانے کو کہتے ہیں، آیاتہ اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو، غور و فکر کرو، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، قلوبکم من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ کالحجارتی پتھر جیسے ہو گئے، کا جیسے حجارہ پتھر، او یا اشدو اس سے بھی زیادہ شدید، قسوہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے، لما البتہ، یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں، فجرہ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یتفجرو کہ اس میں سے پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہارو اس میں سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے، لما البتہ، یشققو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو تو نکلتا ہے، منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے، لما البتہ، یہبطو گرتے ہیں، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، پیچھے ہم نے اہبطو پڑھا تھا، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو، عما ان اور ما سے مل کے بنا، ان کا مطلب سے ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، افتطمعون کیا، پس تطمعون تم طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو، ان یؤمنون کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کانا اور تحقیق تھا، فریق منہم ایک فریق ان میں سے، یسمعون سماعت کرتا سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اس میں بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما اس کے بعد کے جو، عقلوہ اس کو عقل کر لیتے تھے یعنی سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون اور وہ علم رکھتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض بعض کے پاس یعنی ایک دوسرے کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، حدیث بات کو کہتے ہیں نا، بما ساتھ جو، فتح اللہ فتح کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھولنا، جو کھولا اللہ نے یا جو ظاہر کیا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت لائیں تم پر، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، اسرار راز کو کہتے ہیں نا، وما یعلنون اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، امیون امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے کتاب کا، الا امانیہ مگر صرف ان کی خواہشات یا آرزوئیں ہیں، وَإِنْ اور نہیں ہے وہ، الا مگر، یظنون زن سے کام لیتے، گمان سے کام لیتے، عربی کا ایک سٹائل ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کرنا اور پھر اس چیز کا اس بات کرنا، اس کو ثابت کرنا، اس میں بات میں تاکید بھی ہوتی ہے، یعنی جیسے اور جب الا آ جاتا ہے تو اس کے پیچھے ان کا مطلب بھی نہیں ہو جاتا ہے اور ما کا مطلب بھی نہیں ہو جاتا ہے، نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے۔ تو آیت نمبر 72 میں کہا گیا کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے تم اکیلے ہو یا لوگوں کے درمیان، خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر جگہ ہر وقت اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت بھی ظاہر ہوں، لوگوں کے علم میں بھی آئیں تو شرمندگی نہ ہو، کیونکہ بدی کتنی بھی چھپ کر کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان اور ذلت اور بدنامی کا امکان تو بہرحال رہتا ہی ہے نا۔
پھر کہا ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب یہ اس واقعے میں ایک یہ بھی پہلو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تاکہ بنی اسرائیل اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے دلیل لیتے ہوئے کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا یہ منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ سے حیرت کا باعث رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مختلف طرح سے بیان کیا ہے، جگہ جگہ مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو یہ جو پچھلے معجزات کا ذکر کیا گیا، پھر یہ جو تازہ واقعہ مقتول کے دوبارہ زندہ ہونے کا ہے، اس کو دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہونا یہ لوگوں کے لیے اور امتوں کے لیے بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ اس سے دلوں سے اثر قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اصلاح کی توقع بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ ایسے نہ ہوں جیسے اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے، اور یہ کس وجہ سے سخت ہوئے تھے؟ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ہمیں بھی حدیث میں دلوں کی سختی کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے ایک حدیث ہے ترمذی کی حدیث حسن ہے، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کثرت سے کلام نہ کیا کرو، فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ کلام ہوتا ہے یہ دلوں کو سخت کرنے والا ہوتا ہے، جیسے لغو، بیہودہ، بیکار، بے مقصد باتیں ہوتی ہیں نا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور لوگوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے، سخت دل والا۔ اسی طرح ایک اور روایت ترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت انس سے ہے کہ 4 باتیں جو ہیں شقا یعنی بدبختی میں سے ہیں، اور ان میں ایک جمود العین، آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا، دوسرا دل کا سخت ہونا، تیسرا طول الامد، لمبی امیدیں یعنی لمبے لمبے منصوبے، اور چوتھے دنیا کی بہت زیادہ حرص۔ تو کہا گیا کہ یہ پتھر جیسے ہو گئے، خشک، ہارڈ۔ عام طور پر سب سے زیادہ سخت پتھر ہی سمجھے جاتے ہیں نا، لیکن ان میں سے بھی بڑی خیر نکلتی ہے، جیسے اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ لیکن جب انسان سنگ دل ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں نکلتی، یعنی پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی کیفیت تو اس آیت میں بیان کی گئی نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ تسبیح کرتا ہے، اور ہر شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ پھر کہا کہ مسلمانوں کی تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے تھے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ تو کہا کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان سے خطاب کر کے اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں سے ایمان لانے کی امید ہے، حالانکہ ان میں سے ایسا فریق بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام جانتے بوجھتے سن کے اس کو بدل دیا کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں ہے جو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے کلام میں تحریف کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تو ایسے سنگ دل لوگوں سے ایمان کی کیا توقع جن کا یہ حال ہے۔ اور ان کے قدیم علماء بھی یہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام یہود بھی یہ کیا کرتے تھے، جیسے الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے، السلام علیکم کو السلام علیکم، یا رائنا کو رائنا کہنا۔ تو پرانے علماء بھی ایسے کرتے تھے، اور ان کو بھی ڈانٹ اس لیے پڑی ہے کہ یہ ویسا کرتے بھی تھے اور ان کے کام پر خوش بھی ہوتے تھے۔ تو پھر یہودیوں کے منافقانہ کردار کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اور آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو اس بات پر بہت ملامت کرتے تھے کہ تم جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہو تو ان کو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے اپنی کتاب کی ایسی باتیں ان کو بتا دیتے ہو جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور یہ حجت وہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ تو اگلی آیت میں کہا گیا کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، ان باتوں کو تمہارے بغیر بتائے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ ان میں امی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، وہ بس وہ اس کے ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں، یعنی
امی ہیں اور امی یعنی الٹریٹ ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے، اور وہ صرف گمان اور اٹکل پر ہیں، یعنی یہ پیچھے تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں نا، اب ان کے جو ان پڑھ لوگ ہیں جو تورات سے تو بے خبر ہیں لیکن آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں، گمانوں پر ان کا گزارا ہے، اور ان گمانوں میں ان کے علماء نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے، جیسے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اگر ہم جہنم میں گرائے بھی گئے تو چند دن کے لیے ہمارے بزرگ وغیرہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، امانیہ سے مراد وہ جھوٹی باتیں جو انہوں نے گھر رکھی ہیں اپنے علماء سے سن کر، اپنے بڑوں سے سن کر، جھوٹے قصے، اپنی بڑائی اور فخر کے، قومیت پر فخر وغیرہ، اور یہ سارا جو ہے وہ اپنے علماء سے سن کے انہوں نے یہ گمان پال رکھے ہیں۔